إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب.
فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في سورة النور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों जिंदा दिल सफ़ेद रिश बुजुर्गों बाहिजाब बाकिरदार मुअज़्ज़ज़ात माओ और बहनों इससे पहले 2 खुतबात जुमा में हिजाब और पर्दे के मुताल्लिक हम चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज के खुतबे का ताल्लुक़ भी इन दोनों खुतबात के साथ है। आप ये जान चुके कि इस्लाम से क़बल जाहिलियत के दौर में एक औरत को क्या मकाम मिलता था और फिर हमने ये भी बयान किया कि इस्लाम ने ख़ातून को क्या मकाम व मर्तबा दिया और चंद चीज़ें आप समाअत फरमा चुके और मुझे इस पर इंशाअल्लाह उम्मीद भी है
اور ایک یقین بھی ہے کہ معززات ماؤں اور بہنوں نے دل لگی کے ساتھ یہ خطبات سماعت بھی کیے اور ان پر عمل کی بھی انشاءاللہ پوری کوشش کی ہوگی. اور اسی طرح معزز سامعین نے بھی ان خطبات کے بعد بفضل اللہ تعالی اپنے گھر والوں کی اصلاح میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی. چند چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پردہ کیوں نہیں کیا جاتا، اور اگر پردہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات کون کون سے ہیں جو معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے، سب سے پہلے تو بعض لوگ ایسے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین میں پردہ ہے ہی نہیں. ہاں، آپ حیران ہوں گے، ایسے لوگ موجود ہیں اور دیندار گھرانوں کے ساتھ ان کا تعلق. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پردہ چہرے کا نہیں ہے، چہرے کو کھلا رکھا جائے گا، اس کو ننگا رکھا جائے گا جس طرح ہاتھ پاؤں ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ پھر اللہ رب العزت نے جو قرآن میں آیات اتاری ان کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں آیات حجاب کا مطلب چہرہ چھپانا نہیں، بلکہ ایک وہ لباس ہے جو خاتون گھر میں پہنتی ہے. وہ چونکہ زینت کا لباس ہوتا ہے، اس میں خوبصورت ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، بس اس کے اوپر ایک بڑی چادر پہننے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ لوگوں کا باقاعدہ نظریہ ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء اسلام میں سے بعض علماء کی بھی یہ رائے ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. اس کے متعلق میں ایک قصہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، شاید اس قصے کے ساتھ ہی ہم اس سارے مسئلے کو سمجھ جائیں. موجودہ دور کی ایک مایہ ناز شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ رب العزت ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے، اور یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی، آپ نے اسی مسجد میں عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت کا درس بھی سماعت فرمایا. سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ، ان کی ایک بار ملاقات ہوئی. انہوں نے اپنے خاص انداز سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا کہ آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، جسم کا کون سا حصہ ایسا تھا کہ صحابیات اس کو چھپاتی نہیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو چھپانے کا حکم دیا. یہ ایک سوال تھا. اس ایک سوال سے ان کا موقف، ان کی رائے بدل گئی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی ایک سوال پر ہمارے یہاں بھی جو تشریف فرما معزز اور معززات ہیں، ان کے انشاءاللہ بھی اذہان و قلوب بدل جائیں گے. ظاہر ہے صحابیات پر جو گھر میں لباس پہنا جاتا ہے وہ پہنتی تھی. جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں کہ جس کو وہ چھپاتی نہ ہو. آ جا کر وہ ہاتھ ہی تھے، وہ پاؤں ہی تھے، وہ چہرہ ہی تھا جس کے متعلق اللہ رب العزت نے آیات حجاب اتاری تھی. صرف ایک چھوٹی سی بات کو سمجھ لینے کے ساتھ انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ اور سارا قضیہ یہ حل ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، اس لیے خواتین کہتی ہیں ہم پردہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بڑی چادر، عبایا اور اس طرح کی جو اوڑھنی ہے وہ ہم لے کر نکلتی ہیں تو ہم شریعت پر ہی تو عمل کر رہی ہیں. تو ان بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ اتنی شریعت پر صحابیات بھی عمل کر رہی تھی، لیکن اضافی حکم جو نازل ہوا وہ چہرے کے پردے کے حوالے سے تھا. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. چند احادیث
بعض لوگ پیش کرتے ہیں، میں وہ احادیث بھی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ مسئلہ مزید نکھر کر سامنے آ جائے۔ 4 طرح کی احادیث ایسی ہیں جو یہ لوگ پیش کر کے کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ سب سے پہلی حدیث حدیث اسماء ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور روایت میں الفاظ ہیں وعلیہا ثیاب رقاق، ان پر بڑے باریک کپڑے تھے، بہت باریک کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، وہ لباس اتنا باریک تھا کہ ان کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسماء کی طرف دیکھا تو اپنا مبارک چہرہ تبدیل کر لیا اور پھر فرمانے لگے یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه۔ آپ نے فرمایا اسماء جب بچی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کا سارا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے ماں سوائے ہاتھوں کے اور چہرے کے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ یہ حضرات پیش کرتے ہیں کہ اسماء کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا، سارا جسم چھپا ہونا چاہیے ماں سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے، اس لیے ہم چہرے اور ہاتھوں کو چھپائیں گے نہیں۔ یہ اسماء رضی اللہ عنہا کی روایت ان سے پوچھے آپ کہاں سے لیتے ہیں، کہتے ہیں ابو داؤد سے۔ اگر آپ یہ روایت امام ابو داؤد کی کتاب سنن ابی داؤد سے لیتے ہیں تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا تبصرہ بھی پڑھ لیں۔ یہی حدیث مبارکہ ذکر کرنے کے بعد امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا مرسل، یہ روایت مرسل ہے۔ وخالد بن دریک لم یدرک عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ خالد جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ جب خالد نے عائشہ کو دیکھا ہی نہیں، ان کے زمانے میں یہ تھے ہی نہیں، تو پھر کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ امی جان عائشہ نے یہ بیان کیا؟ کتنی واضح علت ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب یہ ایک ضعیف روایت جسے امام اپنی کتاب میں ذکر کرنے کے بعد خود تبصرہ کر کے بتلا بھی رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں، ایسی ضعیف روایت کو خواتین اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں، یہ عقل مندی تو نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حدیث خثعمیہ ہے۔ یہ بنو خثعم سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فضل بن عباس یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، اور آپ جب حج کر رہے تھے اس وقت آپ کی سواری کے پیچھے فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، ایک خاتون بنو خثعم قبیلے سے تعلق رکھنے والی آئی، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ بہت خوبصورت عورت تھی۔ فضل اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ بھی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ در حقیقت یہ خاتون نبی علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ سواری کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، اب حج آ گیا، کیا اس کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ اس کا یہ سوال تھا۔ وہ نبی علیہ السلام سے سوال کر رہی ہے اور آپ کے پیچھے بیٹھے آپ کے چچا زاد، آپ کے کزن فضل بن عباس اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ضعیف نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مبارکہ کو بھی سہارا لے کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ پیچھے کر دیا تھا، لیکن خاتون کو حکم نہیں دیا تھا کہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھو، لہذا چہرے کا پردہ نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا جواب اس طرح ہے کہ جب کوئی مسئلہ آپ کتاب و سنت سے دیکھتے ہیں، اس کے متعلقہ اگر اور بھی کہیں بیان ہو قرآن میں یا حدیث میں، تو وہ تمام احادیث، تمام آیات ایک جگہ پہ رکھ کر ان کو صحیح سے پڑھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ روایت تو صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ایک اور کتاب جس کا نام مسند ابی یعلا ہے،
یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، میں نام دوبارہ دہراتا ہوں، مسند ابی یعلا، یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہی روایت آئی ہے، اور اس میں الفاظ کیا ہیں کہ یہ خاتون وہ آزاد عورت نہیں تھی بلکہ لونڈی تھی، اور لونڈی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ پردہ نہیں کرتی۔ اسی طرح جو غلام ہوتا ہے اس سے ہماری جو آزاد مائیں بہنیں ہیں وہ بھی پردہ نہیں کرتی۔ اسلام کے احکام ہیں، جو آزاد مرد عورت ہیں ان کے احکام اور ہیں، اور جو غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے احکام اور ہیں۔ بلکہ مسند ابی یعلا کی روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس خاتون کا والد بھی اس کے ساتھ تھا، اور در حقیقت یہ خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، اور اس کے والد کی خواہش کیا تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لے کر جاؤں، اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نکاح نہیں تھا، آپ نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ معلوم ہوا یہ خاتون کیا تھی؟ آزاد نہیں تھی بلکہ لونڈی تھی، اور لونڈی پردہ کرتی نہیں ہے۔ لہذا اس روایت کو سامنے رکھ کر یہ سہارا لینا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد لوگوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ حدیث سبیعیہ ہے۔ یہ سبیعیہ ایک خاتون تھی، اور ان کا خاوند فوت ہو گیا، ابھی چند ہی دن گزرے تھے، تو یہ دوبارہ سے نکاح کے ارادے کے ساتھ بند سور کر بیٹھ گئی۔ ابو سنابل ایک صحابی تھے، وہ ان کے گھر میں آئے، ان کو دیکھا کہ یہ تو بڑی بند سور کر بیٹھی ہے، جبکہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اس کا خاوند فوت ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کو عدت بسر کرنی چاہیے، اور عدت میں خوشبو نہیں لگاتی خاتون، مہندی کا استعمال نہیں کرتی، میک اپ نہیں کرتی، زیب و زینت کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس نے زیب و زینت اختیار کر لی۔ ابو سنابل کہنے لگے 4 ماہ اور 10 راتیں آپ عدت بسر کریں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، میری عدت یہ نہیں بنتی۔ خود فرماتی ہیں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے تذکرہ کیا۔ اصل میں قرآن پاک میں ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ خواتین جو امید سے ہوں ان کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل، جب ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی، خواہ وہ خاوند کی وفات کے کچھ دیر بعد، ہفتے بعد، 2 ہفتوں بعد بیٹا پیدا ہو گیا، یہ خاتون عدت سے نکل آئی، اب وہ تیار ہو کر نیا نکاح اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ دیکھیں وہ خاتون تیار ہوئی، زیب و زینت اس نے اختیار کی، ابو سنابل اندر گئے، انہوں نے اس کو دیکھا، ظاہر ہے کہ اس خاتون نے چہرے کا پردہ نہیں کیا تھا، تبھی تو ابو سنابل نے ان کو دیکھا۔ اس کے کئی طرح سے جوابات علماء محدثین نے دیے۔ ایک بات تو یہ ہے، بلکہ میں اختصار کروں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سبیعیہ تھی یہ بھی لونڈی تھی، اور ان کا جو خامن فوت ہوا تھا وہ بھی غلام تھا، ان کا آپس میں نکاح ہوا تھا۔ غلام اور لونڈی کے احکام جس طرح پہلے میں گزارش کر چکا، ان کے آزاد مردوں والے احکام نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سبیعیہ لونڈی تھی، تو آپ علماء سیر کا کلام پڑھیں، جو سیرت کے علماء ہیں، ایک ہوتے ہیں حدیث کے علماء، کچھ ہوتے ہیں فقہ کے علماء، کچھ ہوتے ہیں سیرت کے علماء۔ سیرت کے علماء میں ابن ہشام کو پڑھ لیں، آپ واقدی کو پڑھ لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی اہل سیر ہیں سب نے اتفاق نقل کیا ہے کہ یہ سبیعیہ کیا تھی؟ یہ لونڈی تھی۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ یہ لونڈی تھی، چلیں بعض دیگر جو روایات ہیں ان کے الفاظ ہی آپ سامنے رکھ لیں۔ یہ ابو سنابل کون ہے؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں وہ ابو سنابل فی من خطبها، اور ابو سنابل وہ تھے جنہوں نے اس خاتون سبیعیہ کو پیغام نکاح بھیجا تھا۔ اور آپ یہ بات اچھے سے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح سے پہلے ایک نظر اس خاتون کو دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر یہ جو خاتون سبیعیہ تھیں یہ بند سور کر آ کر کہیں بازار میں نہیں بیٹھی تھیں، بلکہ روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ اپنے بند کمرے کے اندر موجود تھی، اور یہ ابو سنابل وہاں ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔
بعض اور قرائن بھی ہیں، بلکہ جب ان کا خامن فوت ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سبیعیہ جب تمہاری عدت ختم ہو جائے تو میرے پاس آنا، میں آپ کا نکاح آگے کروں گا۔ یہ خاتون جب عدت سے فارغ ہوئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور روایت کے الفاظ ہیں فَأَنْكَحَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خاتون کا نکاح کسی کے ساتھ کیا۔ جبکہ جو آزاد خواتین تھیں ان کا نکاح ایسے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا نکاح ان کا باپ، ان کا بھائی، بیٹا، کوئی اور جو ذمہ دار ہوتا تھا وہ نکاح کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ خاتون لونڈی تھی، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اسی بنا پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدت ختم ہو تو میرے پاس آ جانا، میں پھر آپ کا نکاح آگے کہیں کر دوں گا۔ اتنی زیادہ صراحت کے بعد اگر کوئی کہے کہ نہیں سبیعیہ نے پردہ نہیں کیا تھا تو میں بھی پردہ نہیں کروں گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری حدیث اس مسئلہ میں جو پیش کی جاتی ہے وہ معروف حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ کو معلوم ہوا کہ خواتین بھی آئی ہیں، ان تک میری آواز نہیں پہنچی، آپ نے بلال کو ساتھ دیا اور خواتین کو الگ سے جا کر خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کا بھی حکم دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا تو خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا صدقہ خیرات میں، حتیٰ کہ انہوں نے بیان کیا ایک خاتون تھی صفعاء الخدین، جس کے رخسار یہ کالے سیاہ تھے، اس خاتون نے بھی کیا کیا؟ صدقہ خیرات کیا۔ یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ظاہر بات ہے کہ اس خاتون نے پردہ نہیں کیا تھا، تبھی تو اس کے رخسار بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو منع بھی نہیں کیا۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں۔ اس کا جواب بھی کئی انداز کے ساتھ آپ اس کو سیکھ لیں، یاد کر لیں، ان لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے۔ یہ جو صفعاء الخدین والی عورت تھی یہ نہایت بوڑھی خاتون تھی، اور جابر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ من سفلۃ النساء، یہ خواتین میں سے بہت گھٹیا عورت تھی جس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس کا کالا سیاہ رنگ تھا اور بہت زیادہ وہ بوڑھی خاتون تھی۔ زیادہ بوڑھی خاتون کو تو کوئی بھی شادی کے ارادے سے نہیں دیکھتا، اور جس طرح میں نے آغاز میں سورۃ النور سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، اب نکاح کا ارادہ نہیں ہے ان کا، زیب و زینت وہ بالکل ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ پردہ نہ کرے، اگر وہ پردہ نہیں بھی کرتی تو ان کو اجازت۔ تو یہ ان خواتین میں سے تھی کہ جو بالکل بوڑھی ہو چکی تھی۔ ہاں آج بھی اگر کوئی خاتون 70 سال کی 80 سال کی ہو چکی ہے کہ جس کو شادی کے ارادے کے ساتھ کوئی بھی نہیں دیکھتا، نہ وہ میک اپ کرتی ہے، نہ کوئی بہت خوبصورت لباس پہنتی ہے، ظاہر ہے ایسی خاتون وہ تو تعلق باللہ میں اپنی زندگی بسر کرتی ہے، صبح و شام ذکر کرتی رہتی ہے، تو ایسی خاتون اگر پردہ نہ بھی کرے تو اس کی اجازت تو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں دی ہے۔ معلوم ہوا یہ 4 طرح کی روایات پیش کی جاتی ہیں، اور ان چاروں روایات سے کسی طرح کا استدلال ان لوگوں کے لیے وہ نہیں بنتا ہے۔ اب تھوڑا آگے بڑھیے، بعض اور بھی اسباب ہیں۔ ایک تو سبب یہ تھا نا کہ جی یہ 4 حدیثیں ہیں، یہ ہماری دلیل ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، ان کے ہم جوابات دے چکے۔ اسی طرح ایک تیسرے نمبر پر جو معاشرے کے اندر بے پردگی کا سبب ہے وہ کیا ہے کہ میں نوکری کرتی ہوں، میں جاب کرتی ہوں، اور ظاہر ہے کھانے پینے کے لیے کمانا یہ ضروری عمل ہے۔ تو عزیز بہن، اگر آپ جاب کرتی ہیں، آپ پائلٹ ہیں، آپ نرس ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، یا آپ کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو اس شعبے کے ساتھ منسلک ہونے کا یہ مطلب کس نے نکال لیا کہ آپ دین کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ہم اس دنیا میں جاب کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے۔
وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے سودی لین دین کرنا ہے، حرام کرنا ہے، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا ہے، کیوں؟ میں نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے۔ تو عزیز بھائی، اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہم دنیا میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ نوکری، وہ جاب، وہ مصروفیت جو آپ کو دین سے روکتی ہے، آپ کو نماز سے روکتی ہے، آپ کو حلال و حرام کی تمیز سے روکتی ہے، آپ کو پردے سے روکتی ہے، ایسی نوکری کو، ایسی چاکری کو آج ہی اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں۔ ہم اس دنیا کے اندر پیسہ کمانے کے لیے نہیں آئے۔ اسی طرح چوتھا اعتراض، اور یہ بڑے لوگوں کا ہے، خصوصاً شہر لاہور میں یہ بات لوگوں کے اندر، لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے۔ بار بار ان سے جب کہا جائے، کہتے ہیں پردہ کوئی نہیں ہوتا، یہ پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک ہماری گورنمنٹ کی دعوت پر ملک پاکستان الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور ابھی چند دن قبل ایک سٹیج پر انہیں بعض خواتین کو، بعض بچیوں کو شیٹ دینے پر مدعو کیا گیا۔ تو آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، انہوں نے سٹیج کو چھوڑ دیا اور کہا میں نامحرم خواتین ان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ انعام نہیں پکڑا سکتا۔ اب یہاں ہمارے ملک پاکستان میں دو طرح کے نظریات ہیں، کچھ نے تو سلام پیش کیا اور بڑا سراہا اس عمل کو، جبکہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں، میں نے خود ان کی سائٹس دیکھی، ان کے بلاگ کو جا کر پڑھا، ان کے فیس بک پیج وغیرہ کو دیکھا۔ کچھ نے کیا لکھا تھا کہ نعوذ باللہ یہ بوڑھا شخص کتنا گھٹیا ذہن کا مالک ہے کہ یہ یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھنے والی خواتین کو کبھی بھی اپنی بیٹی کی نگاہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر یہ بیٹی کی نگاہ کے ساتھ دیکھتا تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہی بات ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 60 سال کا ہو جاؤں، 70 سال کا ہو جاؤں، میں ان خواتین کو جو میری بیٹیوں یا پوتیوں کی عمر کی ہوں، میں ان کو بیٹی یا پوتی کے طور پر دیکھوں، تو یہ معاشرے کے اندر زنا عام کیوں ہے؟ یہ کالجز کے اندر زنا کے تذکرے کیوں ہیں؟ یہ یونیورسٹیز کے اندر یومیہ طور پر 20 کی تعداد میں زنا کے کیسز کیوں ہیں؟ اور یہ کون کرتا ہے؟ یہ مجھ سے اور آپ سے چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ناجائز کام سے تو روکتا ہی روکتا ہے، اس سے پہلے اس ناجائز کام کی طرف اٹھنے والے جو قدم ہوتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں، انہی سے منع کر دیتا ہے۔ یہ بہت بعد کی بات ہے کہ آپ کسی کی طرف مائل ہو جائیں، اسلام نے دیکھنے سے ہی منع کر دیا، اسلام نے دیکھنے سے منع کر دیا، اسلام نے خلوت و اختلاط سے منع کر دیا، اسلام نے لوچدار آواز میں غیر محرم کے ساتھ بات کرنے سے منع کر دیا۔ تو دین اسلام ہمارا محافظ ہے، ان لوگوں کا نظریہ ہمارا محافظ نہیں ہے۔ بہت گھٹیا سوچ کا مالک تھا جس شخص نے یہ بات کہی۔ اس لیے یہ جو بات لوگوں میں معروف ہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، العیاذ باللہ، آپ کی آنکھیں اتنی صاف ہیں، آپ نے آنکھوں میں زمزم ڈالا ہوا ہے، کیا ابو بکر کی آنکھوں میں زہر تھا؟ کیا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا پر کوئی کمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان پر کوئی سوالیہ نشان تھا؟ کیا صحابہ اور صحابیات کے دل پاک نہیں تھے؟ کیا وہ احادیث ہم بھول گئے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاک دل اگر اللہ نے دیکھے تھے وہ صحابہ اور صحابیات کے تھے؟ اگر ان کے دل پاک نہیں تو کسی کے دل بھی پاک نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان پاک باز صحابیات کو اپنے چہروں کو چھپانے کا حکم دیا اور پاک باز مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ اگر آپ کا رول ماڈل، آپ کے لیے نمونہ، آپ کے لیے آئیڈیل صحابہ کرام ہیں، صحابیات ہیں، پھر کبھی یہ جملہ آئندہ سے میری اور آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ ہاں، پردہ دل کا بھی ہوتا ہے اور پردہ چہرے کا بھی ہوتا ہے، پردہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھا اعتراض، یہ چوتھا سبب ہمارے معاشرے میں بے پردگی کا کیا ہے؟ فقیری۔ بعض خواتین بہت فقیر ہوتی ہیں، محتاج ہوتی ہیں،
ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بندوبست نہیں ہوتا، اس بنا پر وہ بے حجاب ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ اس پر میری آپ سے گزارش ہے، جن حضرات کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کیا ہے وہ کثرت کے ساتھ خرچ کریں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے اپنے محلے میں وہ خواتین جو بیوہ ہیں، جو شادی شدہ نہیں ہیں، بچوں والیاں ہیں اور ان کو مسائل ہیں، ان پر بہت زیادہ خرچ کیجئے تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، ان کی عزت محفوظ ہو سکے۔ اسی طرح بعض خواتین ایسی ہیں جو پردہ تو کرتی ہیں لیکن کچھ خاص مقامات پر پردے کو چھوڑ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر چونکہ انہوں نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوتا ہے، میک اپ ناراض نہ ہوئیے گا، میک اپ خامن کے لیے چونکہ نہیں کیا ہوتا، جن کے لیے کیا ہوتا ہے ان کو دکھانا تو پھر لازم ہے، اس بنا پر ایسی خواتین اپنا حجاب اتار لیتی ہیں۔ اسی طرح گھر کے جو لوگ ہیں، وہ جیٹھ ہو، دیور ہو، وہ جتنے بھی نامحرم لوگ ہیں، بس ہیں اپنے خاندان کے، ان سے میں نے پردہ نہیں کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کی کچھ چیزوں کو مان لیتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ اسی طرح خاتون گھر سے نکلتی ہے مکمل باحجاب، لیکن جیسے ہوٹل پر جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے، وہ ٹیبل پر کھانا ویٹر رکھتا ہے، کھانا لگ جاتا ہے، حجاب اتار کر کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ کیا کھانا کھانے کے لیے غیر محرموں کے سامنے اپنا حجاب آپ اتار سکتی ہیں؟ اچھی بلی خاتون باحجاب ہو کر مسجد حرام جاتی ہے، لیکن وہاں جیسے مطاف میں پہنچتی ہے وہ سمجھتی ہے یہاں تو سارے فرشتے ہیں، اپنا حجاب اتار دیتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہو؟ تو بعض خواتین ایسی ہیں باحجاب ہیں لیکن چند مقامات پر اپنا پردہ اتار دیتی ہیں۔ اس کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ کیا قرآن میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول میں اجازت نہیں تو اس کی اجازت آپ کو کسی نے نہیں دی۔ یاد رکھیے گا، معاشرے کے اندر جو بے پردگی ہے اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ایسی خاتون شرم و حیا اس کو چھوڑ بیٹھتی ہے۔ پہلے مثال دی جاتی تھی کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اور فلانا لڑکا دیکھا ہے بڑا شرمیلا ہے، بڑا حیا والا ہے، حتیٰ کہ کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والا ہے۔ تو کمواری لڑکی میں حیا ہوا کرتی تھی تو اس کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہو چکی ہے۔ شادی شدہ خواتین با حیا ہوتی ہے لیکن کمواری لڑکیوں کے اندر حیا یہ یکسر نکل چکی ہے، اور اس کا سبب بھی آپ نے پہلے جان لیا، وہ کیا ہے؟ موبائل۔ کمواری خاتون کے پاس موبائل موجود ہے، وہ اپنے سارے احساسات، اپنی فیلنگز، اپنی خواہشات اور اپنی نفسانی خواہشات، یہ ساری چیزیں اپنے اس موبائل سے پوری کر رہی ہے۔ حیا کہاں گئی؟ حیا کو خیر آباد کہہ دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جو اس کا معاشرے کے اندر نقصان ہے وہ خاتون فتنے میں پڑ جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو نقصان ہے مرد بھی فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب خاتون بے حجاب بے لباس ہو کر سامنے آئے گی تو بڑا نیک صالح شخص بھی کیوں نہ ہو، جب اس کی نگاہ پڑ جائے تو برائی کے ارادے اس کے اندر بھی انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بے پردگی کے معاشرے کے اندر جو نقصانات ہیں یہ بھی مجھ سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ سے بھی یہ ہم پیغام لے کر جائیں کہ حجاب کرنا، چہرے کو چھپانا، ہاتھوں کو چھپانا، یہ دین اسلام میں لازم ہے۔ اس کو آپ لازم کہہ لیں، ضروری کہہ لیں، واجب کہہ لیں، فرض کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اور جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ تمام اعتراضات بھی آپ نے جان لی ہے کہ ان کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جو بے پردگی ہے اس کے نقصانات میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا، مرد اور خواتین کا آپس میں
میل جول یہ کثرت کے ساتھ عام ہو گیا ہے، جبکہ قرون اولیٰ سے اس کی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ نماز ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، ہمارا سب کچھ الگ ہے مرد اور عورتوں کا، لیکن صرف بے پردگی کی بنا پر مرد خواتین کی جگہ پر، خواتین مردوں کی جگہ پر، اور آپس میں اس قدر یہ میل جول ہو چکا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ یہ مشاہدہ کر چکے ہیں کہ آپ کو اگر کسی باحجاب خاتون کے ساتھ بات کرنا پڑے تو آپ بڑی مختصر اور ضرورت کی حد تک بات کرتے ہیں، لیکن ایسی خاتون سامنے آئے جس نے ایک تو حجاب نہ کیا ہو اور دوسرے نمبر پر زیب و زینت بھی ہو، تو بعد نالائق مرد ان کے ساتھ وہ باتیں بھی شیئر کرتے ہیں جو ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ فرینکنس کیوں ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ یہ بے پردگی اس کا سبب بنا۔ جب پردہ کرنا تھا تو خاتون اس کے پاس جاتی ہی نہ، اس کے پاس اتنی زیادہ لمبی چوڑی بات کرتی ہی نہ۔ آج ہسپتالوں کا معاملہ دیکھ لیں، آج کچہریوں کا معاملہ دیکھ لیں، ہر ادارے کا معاملہ دیکھ لیں، اللہ کی پناہ یہ آپس میں جو خلوت اختلاط ہے، اختلاط مرد و زن، یہ بہت بڑا سیلاب ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے جتنے فتنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی بہت زیادہ جو فتنے اس وقت رونما ہو چکے ہیں، ان تمام فتنوں سے ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ نیک خواہشات رکھے ہوئے جو مسلمان بہن بھائی ہیں یا اللہ ان کی نیک خواہشات پوریاں فرما۔ جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ بیٹے والے جو ہیں ان کو بیٹیاں نصیب فرما، جن کی بیٹیاں ہیں ان کو نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کی قرضے عطا فرما دے۔ جو فقیر ہیں محتاج ہیں یا اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کو غنی کر دے۔ کسی طرح کی بھی جس کی کوئی آس ہے یا اللہ وہ پوری فرما دے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حرمین کے لیے ترستے ہیں یا اللہ ان کے لیے راستے حرمین کے آسان فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرما، دیگر اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔